إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. سب سے اول اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ستائش بیان ہو، جیسا کہ خود اس کی شان کو لائق و زیبا ہے، اور جس نے ہمیں اسلامی گھرانے میں پیدا کیا یا اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اپنی شکر گزاری کا ایک عظیم موقع نصیب فرمایا، اور اس اسلام کو صحیح طور پر اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے انبیاءوں کے سلسلے کے بعد نبوت کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء حق کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا، جنہوں نے ہر آن ہر لمحہ اسلام کی صحیح شکل کو بچانے کی کوشش کی، اور اسلام کے خلاف یا اسلام کی شکل کو بگاڑنے والے فتنوں کا سدباب کرنے کی ہر ممکن اور جان بھر کوشش کی. اس بار تعالیٰ کی بے حد و انتہا حمد و ستائش بیان ہو. بعدہ تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار اور بے شمار بے انتہا دفعہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں. اللہ کی حمد اور درود و سلام کے بعد ہم انسانوں کا اس دنیا میں پیدائش کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی. اور اگر کسی انسان کا اس دنیاوی زندگی کے اندر کوئی کمال ہے، سب سے بڑا اگر کوئی کمال ہے، بہت بڑا اگر کوئی کام کر لیا اس نے، تو وہ کمال اس کا یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی بندگی کے حق کو ادا کر دیا. یہی اس کا سب سے بڑا کمال ہے. کچھ بھی کر لے انسان، دنیا کی کتنی بھی ترقی حاصل کر لے، لیکن اگر اس نے اللہ رب العالمین کی بندگی کے حق کو کما حقہ ادا نہیں کر پایا، اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ بنا کر اللہ کی نظر میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور پیارا نہ بنا لیا، تو حقیقی معنوں میں وہ اسمارٹ نہیں ہے، وہ لاشعور ہے. وہ
ذلت اور پستی پہ گرا ہوا ہے. تو انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اور اللہ رب العالمین اور اپنے بیچ کی کڑی یعنی بندگی کے جو شرائط ہیں، بندگی کے جو تقاضے ہیں، ان کو جانے، اور ان کو جان کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلانے کے قابل ٹھہرا لے. اللہ کی بارگاہ میں یہ منوا لے کہ الہ العالمین میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اپنے بندوں میں دنیا اور آخرت میں شامل فرما لے. یہ سب سے بڑا کمال ہے انسان کا. اس سے بڑا کوئی کمال نہیں، کوئی اسمارٹنیس نہیں. سب سے بڑی قابلیت انسان کی یہی ہے. قرآن مجید کی میں نے ایک آیت تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے ساتھ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21. تقریباً اگر اس آپ کے شہر کو یا گجرات کو ملا لیا جائے تو 6 اسٹیٹس کے دورے کا اللہ رب العالمین نے اتفاق عنایت فرمایا. ان دوروں سے ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس کو لازمی اور ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ حقیقی معنوں میں ہم لوگوں کا شیوا یہی ہے، ذمہ داری یہی ہے کہ ہم حالات کے پس منظر میں، حالات کے معائنے میں ہونے والی برائیوں کو، بگاڑ کو پہچان کر اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اور اس کے خمیازے کو رکھ دیں کہ اس کا کیا بھگتان ہو سکتا ہے، اس کا کیا اثر ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے، یا اس کا کیا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، تاکہ بقیہ نوع انسانی اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لے. تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، میں اس سے بات کو شروع کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے عذاب کے پہلے یعنی آخرت کے عذاب کے پہلے دنیا کے اندر انسان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. لعلہم یرجعون، اس کی بنیادی وجہ ہے کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنی اس برائی کو، اپنے اس گناہ کو جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے اس سزا سے اس کو دوچار کیا ہے، وہ پہچانے، پرکھے، اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، گڑ گڑائے کہ الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے، اب ہم یہ نہیں کریں گے. رجوع مقصد ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ضرور ان کو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں تاکہ یہ پلٹ آئیں، واپسی کی طرف آئیں. تو ان دونوں باتوں سے یہ بات پتہ چلی کہ دنیا کے اندر مصائب و آلام کا، مصیبت کا، پریشانیوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. لہٰذا وہ اپنی اس غلطی کو پہچان کر اپنی اس غلطی کی اصلاح کرے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف واپس پلٹے، اپنے آپ کو مومن اور مسلم بنانے کی کوشش کرے. اب اقسام سزا دیکھیے، 3 طرح کی سزائیں ہیں. ایک سزا تو اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے فکس کر دی، وہ آخرت میں ہی دے گا. دوسری سزا جو ہے وہ اللہ رب العالمین دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دنیا میں دے کر کے وہ آخرت کی سزا کا کفارہ ہو جاتا ہے. مومنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی سزا سے ان کو دوچار کر دیتا ہے، اور دنیا ہی میں وہ اپنی پنش پا لیتے ہیں، سزا مکمل کر لیتے ہیں، آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جاتے ہیں. لیکن تیسری ایک سزا ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کی مشیت اس سے متعلق یہ ہے، جو قرآن و احادیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ تیسری قسم کی سزائیں وہ ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا سے دوچار کرتا ہے. اس ضمن میں بہت ساری ہیں، کچھ جو میرے پاس میں نے جس کو تحریر کیا ہے الگ سے، اس کی طرف نہ جا کر آج ہم صرف انشاءاللہ ایک ایسی غلطی کی طرف توجہ کریں گے جس کا خمیازہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ باتوں کو سمجھ لیں. اب یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے، پہلی چیز اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ نسوا اللہ فنسیہم. جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلا دیتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ بھلانا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ غلطیوں سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ اور اللہ کی فرما برداری پر ڈٹ جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یجعل لکم فرقانا، اگر ایسا کرتے ہو تو ہم تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے۔ یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان یہ ہے کہ حق اور باطل کی تمیز تم کو دیں گے، تمہارے حق میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت، ڈیسیزن پاور، ڈیسیزن میکنگ پاور، آپ کو کب، کہاں، کون سا فیصلہ لینا ہے، کون سی بات آپ کے حق میں بہتر ہے اور کون سا قدم اٹھانے میں آپ بڑے خسارے میں، بڑے نقصان میں چلے جائیں گے، یہ پاور آئے گا آپ کے اندر۔ جب یہ پاور آئے گا تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی وہ ترقی کرے گا، تو نقصان سے بچے گا نا، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تو یہ پاور کب دیں گے؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں جو ہم کو بھلا دیتا ہے، یعنی تقوی سے ہٹ جاتا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہاں کیا کہا سورہ توبہ میں؟ ہم بھلا دیتے ہیں، اور یہاں کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین؟ ہم ان کو خود ان سے بھلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھول گئے وہ۔ یہ اپنے آپ کو بھولنا کیا ہے؟ یہ وہی ہے ڈیسیزن میکنگ پاور، جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی خود کے بارے میں، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، زمان، مکان، وقت، حالات، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر شدید ترین سزا یہ ہے، کیا ہے؟ کہ انسان کو گناہ نہ لگے، شدید ترین سزا۔ اب انسان گناہ کر رہا ہے، وہ خود کو خود سے بھول چکا، اللہ نے اس کو بھلا دیا۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان حالات سے دوچار ہوا، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میں بہت حشاش بشاش ہوں، خوشحال ہوں، میری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے اور کسی طرح کے معاملات نہیں ہیں، جبکہ وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں علامہ ابن قیم کہ یہ شدید ترین سزا ہے اللہ کی، کہ اللہ گناہ کے بعد گناہ کا جو احساس ہے، احساس ندامت ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ جب غلطی کا احساس ہوگا تو انسان نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، توبہ کی توفیق ہوگی۔ لیکن جب یہ چھن جائے، یہ چھین لیا گیا، تو کیسے توبہ کرے گا؟ اور جب توبہ نہیں کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی سزاؤں سے دوچار ہونے کے پورے چانس ہیں۔ اب آئیے، یہ بڑی بات یہاں پہ آئی، اللہ رب العالمین نے اس ضمن میں قرآن مجید کے اندر قوم ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کس کا؟ قوم عاد کا ذکر کیا کہ جب وہ گناہ کرتے ہوئے ان کی ڈھٹائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے ایک بادل، کالے بادل کو بھیجا۔ اس کے پہلے کیا معاملہ تھا؟ اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کے پہلے ان سے بارش کو روک لیا، سخت ترین گرمی سے دوچار کیا۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، وقت کے نبی کی شریعت کو ماننے والے بن جائیں، ان کو فالو کریں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور جب یہ عذاب کالے بادل کی شکل میں آ گیا تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کے بھی عذاب کو پہچانا نہیں، بلکہ کیا کہا؟ یہ تو کالے گھنے بادل ہیں، ان میں ہمارے لیے بارش ہے۔ الٹا بادلوں کے باہر جو ہے اپنے گھروں سے نکل کر کے بادلوں کے سائے پر پہنچ گئے، بادلوں کے نیچے پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ریح فیہا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے تمہارے لیے۔ تو کہیں ہم خود بھی ایسی حالت میں جب ہم عذاب کو نہیں پہچانتے ہیں اور عذاب کو نعمت سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسی حالت میں عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں، عذاب کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اور یہ سب سے خطرناک کنڈیشن ہے، اور دنیا میں سزا عذاب کا الارم ہے، دھمکی ہے۔ کیا ہے یہ؟
عذاب کا الارم ہے، الارم بج رہا ہے، فوراً نکل جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ یہاں سے، یہ کام بند کر دو۔ ایسی کنڈیشن میں تمہاری زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی پریشانی آئی، مصیبت میں گرفتار ہوئے، فوراً سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے الارم ہے، دھمکی ہے، بچ جاؤ، توبہ کرو، کہاں غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی، فوراً اپنی اصلاح ہونا چاہیے۔ اور سزا کی پہچان سعادت مندی کا آخری درجہ ہے۔ انسان کے نیک ہونے کے لیے آخری حد، سب سے نچلے درجے کی جو کوالٹی ہے نیک ہونے کے لیے، وہ کیا ہے کہ کم سے کم سزا آنے کے بعد، عذاب آنے کے بعد تو پہچان لو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عذاب آنے کا انتظار ہی نہ کریں، مصیبت کا انتظار ہی نہ کریں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم متقی اللہ اور اس کے رسول کے دعوے دار ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے ہم نے دعویٰ کیا، تو اس کا انتظار نہ کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سے ہی اس کا۔ لیکن جب کنڈیشن ایسی آ جائے، ان حالات سے انسان دوچار ہو، تو یہ سعادت مندی کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اور نعمت کی ناقدری جو ہے نعمت کا چھن جانا ہے۔ ایک عذاب کیا ہے؟ انسان جب کسی بھی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت کی شکر گزاری کرو گے، اس کی قدر کرو گے، تو نعمتیں تم کو اور دی جائیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، دردناک شدید ترین عذاب کی دھمکی دے دی۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے سستا، اس کے بدلے میں کچھ اور ہو یا نہ ہو، نعمت کی ناقدری کے بدلے میں کچھ الگ سے پنشمنٹ ملے یا نہ ملے، وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ یہ کم سزا نہیں ہے، کم سزا نہیں ہے۔ بیوی کی قدر نہیں کرے، بیوی چھین لی اللہ نے، نعمت تھی۔ بیوی نے شوہر کی قدر نہیں کی، اولاد کی قدر نہیں ہوئی، کوئی بھی ایک زاویہ، ایک مثال آپ رکھ لیں نعمت کی قدر، تو نعمت کی قدر نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اور ایک اصول کیا ہے؟ موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور علماء کی ناقدری، آج خاص اس کی طرف میرا اشارہ ہے۔ میں نے جو کہا کہ ایک بات، صرف ایک پوائنٹ کی طرف ہمیں آنا ہے۔ موت العالم، اور کیا کہتے ہیں؟ ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، لیکن کس طرح ان کے حالات ہیں، کیسی ان کی زندگی ہے، تو پورا کا پورا عالم فنا ہو جانا۔ اب علماء موجود ہوں اور علماء کی قدر کیا ہے، ان سے کس طرح سے ہمیں عقیدہ سیکھنا ہے، ان سے کس طرح سے استفادہ کرنا ہے، ان سے کس طرح سے اپنے مسائل اخذ کرنا ہے، دین سیکھنا، اگر نہیں سیکھتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے۔ اور جو ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ جہاں عالم نہ ہو، جس بستی میں ایسا عالم موجود نہ ہو علماء حق میں سے، یا ایک حق گو عالم، قرآن و سنت کا فہم رکھنے والا، منہج سلف کا جاننے والا عالم نہ ہو، تو اس بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ایسا عالم موجود ہو جو ان کو اسلام سکھائے اور ان کی آنے والی نسل کو اسلام پر باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ کیوں ایسا؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ پوری کی پوری امت کی ایک ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اسلام پر عمل کریں، اسلام کا آئیڈیل بن کے لوگوں کو دکھلائیں، چلتا پھرتا اسلام بن جائیں، اور اس کے بعد اس اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں، برائی سے روکیں، بھلائی کا حکم دیں۔ یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نکلے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، علم حاصل کر کے آئے، آنے کے بعد بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ یہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں بات کیا سمجھ میں آتی ہے تو ذمہ داری ساری امت کی، کس کی ہے؟ ساری کی ساری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کے بول بالے کے لیے وہ ہر لحظہ اپنی طاقت بھر، جتنی طاقت کا جس کا وہ مکلف ہے وہ کام کرے۔ اب ہر آدمی بستی چھوڑ کے تو جا نہیں سکتا علم حاصل کرنے، کاروبار ہیں، زمین جائیداد ہیں، مکانات ہیں، ہر حال میں ہر آدمی تو نکل نہیں سکتا۔
اس کے لیے ایک دوسرا آپشن کیا اپنایا گیا کہ ایسے ائمہ کو, ایسے علماء کو جو ہے ہائر کیا جاتا ہے, جو کسی علاقے میں اگر ایک سے زائد علماء ہیں اور کسی علاقے میں علماء نہیں ہیں تو ان علماء کو ہائر کیا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے, اور باقی لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان علماء کو سب سے پہلے تو یہ جانچ پڑتال کر لیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا منہج کیا ہے, اور ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کے بعد ان کو ہائر کیا جائے. اور ہم سارے کے سارے تو اپنا بزنس کاروبار چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتے, اس کے عوض ایک آدمی کو ہم بلا کر کے لا کے رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی ذمہ داری کیا. اسی طریقے سے دوسرا طریقہ اور کیا کہ اپنے میں سے, تم میں سے کچھ, یعنی تمہارے اپنوں میں کچھ ایسے نفوس ہونا چاہیے جو بچپنے میں ہوتا ہے نا, آدمی جب سمجھتا ہے تو بچوں کی پرورش کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بچے کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے. کسی بچے کے اندر قائد بننے کی صلاحیت ہوتی ہے, لیڈر بننے کی صلاحیت. اب وہ متقی اور پرہیزگار پاکیزہ نفوس بچپن سے دکھائی دیتے ہیں. ایسے بچوں کو کی ذمہ داری پوری قوم لے, ان کو اچھا علم حاصل کرنے کے لیے پہنچائے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنے علاقوں سے نکالے. ان کے اخراجات پڑھائی کے, سفر کے اگر وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پوری امت کی ذمہ داری. کیوں؟ امت کی تو پوری کی پوری ذمہ داری ہے, لیکن بعض لوگوں کے کاندھے پہ اسپیشل ڈالا جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ہر طرح سے وہی پستے رہیں, ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے. نہیں, بلکہ آپ کی ذمہ داری پڑھانے کے وقت بھی ہے, ان کے سفر کے وقت بھی ہے. وہاں سے لوٹ کر آنے کے بعد اگر وہ آپ کے اس فریضے کو, جو پوری امت کا فریضہ تھا, پورے علاقے کا فریضہ تھا, وہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ جب آپ کے پاس آنے کے بعد اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں تو آپ ان کا کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. قرآن و سنت کے معاملے میں ان کی اتباع, ان کی فرما برداری, ان کی بات کا ماننا, اور ان کے بقیہ جو زندگی کے لوازمات ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنا, ہر طرح کا سپورٹ ان کے لیے مہیا کرنا, تاکہ وہ بآسانی جو پوری امت کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کر پائیں. اس کے علاوہ جس بھی طرح کا آپ ان کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں. اب آخری جو بات ہے, اللہ کے رسول کی حدیث جو میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ پڑھا, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. جیسی آپ کی نیت ہوگی, نیت کے مطابق ہی آپ کے لیے چیز ہے, اجر ہے, بدلہ ہے. اب نیتوں کا معاملہ کیسا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز, امام کیا ہے؟ امام بمعنی پیشوا, لیڈر, ملازم نہیں ہے. نیت کیا ہو گئی؟ ملازم. کیا ملے گا؟ جو نیت ہوگی وہی ملے گا. نیت کیا ہو گئی؟ ملازم. اب ملازم کیسا؟ ملازم بھی ایسا. اچھا, لیڈر کی ذمہ داری کیا ہے؟ لیڈر ہوتا کیا ہے؟ یہ کسے کہتے ہیں لیڈر؟ لیڈر کہتے ہیں پوری کی, ایک عام آدمی اپنے گھر کی فکر ہے اس کو, میرا چولہا چوکی میرے بچے. لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے, قوم کا رہبر اور امام وہ ہوتا ہے جو قوم کے ہر فرد کا درد اپنے سینے میں محسوس کرے اور ہر فرد کو پستی سے عروج پر لے جانے کی کوشش کرے. پوری کی پوری قوم کی ترقی کی پرواہ جس کے دل میں ہو وہ لیڈر ہوتا ہے. لہذا لیڈر چنتے وقت ملازم کی حیثیت سے نہیں چنا جائے گا. کس حیثیت سے چنا جائے گا؟ لیڈر کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہے کہ نہیں, وہ کیسا ہے. اور اگر ملازم چنیں گے تو ملازم ملے گا اور ملازمت ہی کرے گا. قوم کی ترقی, قوم کی بہبودی اور علماء کی قدر و منزلت اس طریقے سے نہیں آ پائے گی. لہٰذا اس طرف خاص توجہ دلانا میں مقصود, اپنا خاص مقصد سمجھتا تھا. تو امامت کا جو خاص مقصد ہے وہ کیا ہے؟ لیڈرشپ. لیکن جب نیتوں میں تبدیلی آئی, نیتوں میں یہ تنزلی آئی, نیتوں میں گراوٹ آئی, تو کیا ہوا کہ ملازم ملنے لگے, ملازم بننے لگے. اور ان کا بھی کام صرف کتنا ہے جتنی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے. نماز کیا ہے؟ نماز ذمہ داری نہیں ہے لیڈر کی, لیکن چونکہ وہ پیشوا ہے, وہ امام ہے, تو اس کی عزت افزائی یہی ہے. خلیفہ کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ وہ لیڈر ہے ہمارا. نماز کا بھی وہی امام ہوگا, ہماری عبادت میں بھی آگے وہی رہے گا. وہ ذمہ داری نہیں ہے. آدمی نے کیا سمجھ لیا؟ نماز ذمہ داری ہے, یا 2 وقت کا یا 1 وقت کا درس آپ نے سیٹ کر دیا وہ ذمہ. یہ ساری چیزیں بچوں کے مکاتب کیوں؟
مکاتب کیوں؟ کیونکہ مکاتب کے معاملات یہ ہیں کہ مکاتب کے ذریعے سے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دی جائے. اب رسمی مکاتب شروع ہو گئے، رسم چل رہی ہے، بچوں کے عقیدے کی کوئی تعلیم نہیں. رسمی طور پہ قرآن مجید عربی پڑھنا اور پڑھانا سکھا دیا. کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ وہاں بات ملازمت کی تھی. بچے آگے چل کے بڑے ہو کے کس عقیدے پر جائیں گے، کس منہج پر چلیں گے، ان کا کیا کردار ہوگا، ان تمام چیزوں کو جاننا. اچھا اب پیشوا کیوں کرتا ہے یہ، یا اس کا انتظام کیوں کرتا ہے امام؟ کیونکہ وہ باصلاحیت ہوتا ہے، اس کے پاس عقیدے کا علم ہے، وہ بچوں کو دے گا، اس کے پاس منہج کا علم ہے، وہ بچوں کو دے گا. تو اس تنزلی سے اگر ہم نے اپنے آپ کو باہر نہیں لایا اور اپنے ائمہ کی، علماء کی ناقدری کی، تو آج ان تقریباً 6 اسٹیٹس کے دورے سے میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بڑے بڑے علماء اس فیلڈ کو چھوڑ کر کے ہٹ رہے ہیں. اور اس پر اور ایک عذاب، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. لوگوں نے کیا فٹ کر دیا؟ اللہ کے رسول کے بارے میں، جو یہودیوں کے بارے میں بات آئی تھی کہ جو لوگ، یعنی تم اللہ کے رسول کو پہچان کر بھی کتمان حق کرتے ہو، تھوڑی دنیا کے مقابلے میں جو ہے اللہ کی آیتوں کو بیچ رہا ہو. یہ کس کے بارے میں آیت تھی؟ یہ آیت تھی ان کے بارے میں جو حق بات کو چھپاتے ہیں. لیکن اس کو کہاں فٹ کر دیا آج کے بعض لوگوں نے کہ ہمارے جو وہ علماء بیچارے جو تھوڑی سی قیمت پر یا تھوڑے سے اس کے بدلے میں وہ پورا کا پورا اپنے آپ کو قربان کیا. اب اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوا آپ کو پتہ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علماء اپنی سادگی کی بنیاد پر انہوں نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہم کام کریں گے اگر وہ تو اس فیلڈ کو نہیں سنبھال سکتے، ڈبل ناؤ میں سوار نہیں ہو سکتے، اور یہ کام کریں گے تو ہمارے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے. اب وہ فیلڈ سے ہٹ گئے. نقصان کیا ہوا؟ پوری قوم اچھے ائمہ سے، اچھے لیڈر سے محروم ہو کر رہ گئی. اس طرح کے فتون، اس طرح کے شرور سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے مسائل کو سمجھنا ہے. اور یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. اس چیز کی طرف، اس بات کی طرف ہمیں اپنی توجہ کو مبذول کرنا ہے، اس طرف اپنی نظریں دوڑانا ہے. اور جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے عقیدے اور منہج کی تحقیق کریں، اس کے بارے میں جانیں، سمجھیں، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اس کی صلاحیتوں کو جانیں. اور جب اس کو اس مقام پر بٹھا دیں تو ہرگز ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ اس کو ملازم سمجھیں اور ملازموں والا اس کے ساتھ آپ کا رویہ ہو، بلکہ ہر اعتبار سے، مسکنت کے اعتبار سے بھی مسکین بھی بنا کے مت رکھیے اس کو. کیونکہ مسکین آدمی کبھی لیڈر نہیں بن سکتا. اس کو اپنے بیوی کے علاج کی فکر ہے، اپنے گھر کے معاملات کی فکر ہے. وہ کیا قوم کی پرواہ کرے گا؟ اس کے ساتھ معاملہ آپ کا لیڈر والا ہونا چاہیے، فرما برداری کے معاملے میں بھی، اس کی ضرورتوں کے معاملے میں بھی، تمام معاملات پر. وقت اب اجازت نہیں دے رہا. اصل مقصد میرا یہی تھا کہ ہمیں اپنے علماء اور اپنے ائمہ کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کی جو ہے اصل قدر یہ ہے کہ ہم ان سے صحیح طور پر استفادہ حاصل کریں. اب اس استفادے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا پڑ سکتا ہے وہ ساری قربانیاں دیں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں صحیح دین سے، صحیح اسلام سے کہیں محروم ہو کر نہ رہ جائیں، اور یہ خطرناک شدید قسم کا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اعلیٰ ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہماری برائیوں کو دور فرما دے، ہمیں فرقان نصیب فرما دے، صحیح تقوی عنایت فرما دے، جس کے عوض تو ہمیں فرقان نصیب فرما دے. الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو کبھی بھلاتا نہیں ہے، ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو تو نے حق بات کا فیصلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت نصیب فرمائی ہے. پروردگار اعلیٰ جو ہم میں سے بیمار ہیں، جو پریشان حال ہے، ان کی بیماری اور پریشانی کو دور فرما دے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی سے ہمیں مالا مال فرما دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر